شب برات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 13 تاریخ اور 15ویں رات ایک ایسی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے، ایک ایسی رات جسے غفلت میں گزار دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر لکھنے جانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کاموں میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا، پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15ویں شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15ویں شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعہ کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 دونوں عیدوں کی راتیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمان و دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات اور نوافل ادا کریں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق، روحانیت، بندش، علم، صحت، ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے 2 چار ہو تو
اسے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک، سورہ یاسین کی پڑھائی کو بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر بسجود ہو کر استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، پھر دست اٹھا کر آنسو بہائیں اور امید رکھیں کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ، بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش اور رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ ہو، جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے، بخشش کروائے؟ کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے صالح سوال اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت طلب کی جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع و سنت کی نیت سے چلا گیا تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور ان سب باتوں کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے جہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت؟ اور اگر اس رات کو میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید پہلے آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن جب ان میں گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس رات کو مخصوص اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں گزارے
تو وہ دوہرا اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو ابھارتا ہے، دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزارے۔ نمبر 4، ازدواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ اب جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازمی یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو قائم مضبوط کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب توبہ یعنی توبہ کا دروازہ کا ذکر فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، باب توبہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں سورج غروب ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے ہے، اس کے دونوں کواڑ سونے کے ہیں جن پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، دونوں کواڑوں کے درمیان کا فاصلہ دروازے کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک تیز رفتار سوار 40 سال میں اسے طے کر سکتا ہے۔ یہ اس روز سے کھلا ہے جس روز اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تھا اور اس دن کی صبح تک کھلا رہے گا جس دن قیامت سے قبل سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، عرض کیا یہ سچی توبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ گار اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی چاہے اور عہد کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ علماء اور محدثین کے مطابق شب برات کی فضیلت لیلۃ القدر کے بعد ہے، یعنی شب قدر سے کم ہے، تاہم اس کی فضیلت اور قدر و منزلت سے انکار کرنا کسی بھی طرح درست نہیں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ اس رات میں صلاۃ تسبیح پڑھنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کی فرض نمازیں قضا ہیں وہ نفل نماز کی جگہ قضائے عمری ادا کرنے کو ترجیح دیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر قرآن کی تعلیمات پر غور و خوض کریں۔